الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسلناه بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھئے صلاة گرامی حاضرین و سامعین رب تعالی جل وعلا خالق کائنات دی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو دعا ہے کہ اللہ کریم آہ کرنو بیان حق دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے سنگی بھی اس محفل پاک شریف کو اللہ پاک پاک سارے دی حاضری مقبول و منظور فرمائے سرفراز صاحب انہاں دے والد انہاں دے بھائی انہاں دے سنگیاں دوستان نے جو اس محفل مبارکہ دا ارینج کیتا ہے اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دی اس خوبصورت کوشش بھی اپنی بارگاہ خداوندی دے اندر مقبول فرمائے اور اللہ کریم انہاں نو دین اور دنیا دیاں نعمتاں اور سعادتاں نال مالا مال فرمائے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ بزرگاں دے قول نے کہ جس گھر دے اندر حضور دا میلاد شریف ہوئے
جس وقت میلاد ہوئے آؤندے او سال تک اور اس دن تک اللہ پاک کی رحمتاں اتھے نازل سو اس واسطے یہ بہت بڑی سعادت اور برکت ہے کہ کسی گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر اور اللہ دے دین دی بات کیتی جائے. میں تانوں جو چند گھڑیاں گفتگو سنانا چاہاں گا، میں کوشش کروں گا کہ آن دا ٹاپک تواڈے نال گل کراں اور تانوں سمجھا سکاں کہ میں تانوں جو دین دی بات سمجھانا چاہنا وہ ٹھیک طریقے نال بتا سکاں. تسی مکمل توجہ فرماؤ گے تو تانوں سمجھ آئے گی. اللہ قرآن وچ اپنے نبی نو مخاطب کر کے فرماتے ہیں محبوب اسی سارے نے اللہ ہدایت دے. توجہ ہے اور اسی نماز اچھ دعا منگنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا جو سیدھا راہ ہے اودے اتے چلا وہ راہ دکھا. سمجھ آ رہی سانو سیدھے راہ دی ہدایت دے کنو آنے بولو جا کنو آنے اللہ نو. اللہ قرآن فرماتا ہے محبوبہ راہ سیدھا میرا ہے انکا لتہدی الى صراط مستقیم پر سونیا دسنا انہوں ہیں جس تیرے کو پوچھ کے ویک نہیں سمجھ میں اللہ دے قرآن کی بات کر رہا ہوں دو میں ایتا قرآن دیاں لیکن جوڑ میں رہے ہیں. پہلی آیت اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سندہ راہ بکھا سانو سندہ راہ تے چلا. توجہ ہے یا اللہ اور سندہ راہ ڈھیر سارے نئے کیڑا. اللہ فرمایا میرے نبی کو پوچھو کیوں فرمایا انکا لتہدی الى صراط مستقیم سندہ راہ تے صرف میرا نبی چلا سکتا. جتنے لوگ سندہ راہ تے آئے ہیں میرے نبی پاک سرکار دے لے آندیاں آئے ہیں. حضور صراط مستقیم دی طرف لے جاندے ہیں حضور صراط مستقیم دی طرف ہدایت دیندے ہیں بلکہ جملہ نوٹ کرو حضور ہی صراط مستقیم. صراط مستقیم اور کوئی چیز نہیں بلکہ یہ سڑک کوئی نہیں. حضور دی تباہی صراط مستقیم ہے. حضور دے پیچھے چلنے دا نا ہی صراط مستقیم ہے. حضور دے پیچھے چلنے دا نا صراط مستقیم ہے. میں اکثر بات سمجھانا بنا کہ اللہ قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جڑا نا فتبعونی اتباع دا ایک معنی منقاد ہونا منقاد ہونا. اس دا مطلب علماء کی فرماتے ہیں کہ جڑا اٹھان دی قطار ہوندی ہے نا تساں اٹھان دی قطار شاید نہ ویکھی ہوئے تو او جڑے اٹھان دے چلانے والے ہوندے نا او ایک اٹھ دی نکیل پچھلے اٹھ دی پوچھ نال بن دیندے اس دے پچھلے نال اس دے پچھلے دی اس دے نال او پھر اس طرح او پھر جتھے پہلا اٹھ ٹردا ہے اوتھے دوجا دوجے دی جگہ تے تیجا تیجے دی جگہ تے چوتھا جیڑا انج ٹردا پیا ہوندا ہے نا اٹھاں دی قطار ایک دوجے نال بننی ہوندی ہے اونوں کہندے نے کہ اے منقاد ہوئے. او اٹھ جڑے نا او منقاد نے کہ ایک دی جو نکیل ہے او اگلے دے نال بننی ہوئی ہے اگلے دی او دے نال بننی ہوئی ہے اگلے دی او دے نال بننی ہوئی ہے. اے منقاد نے. الحمدللہ اہل سنت نو اعزاز حاصل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے ہوں اس وجہ تو اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ برساخ شراک بھی ہما اوست. کر دینا سونا ذرا شور بھئی توجہ ہے تھوڑی جی میں کالی کرنا میں تقریر ایک مائٹ میں کرنا میں موسم خراب ہے کو تھوڑی بڑی تقریر ہو جائے ان جٹا نو میں آکھنا بارش نہ ہوئے بارش بھی چنگی رحمت ہوئے اللہ روکنا ان میں کوئی نہیں پڑھا یعنی بھئی اللہ میں کو تھوڑا جا وقفہ دے میں ناسی بھی اپنا کر لئیے تو مڑ سونے آجی میں تیری قدرت دی مرضی ہو
بھئی سمجھ آمد بھئی کوئی نہ تے انجھے ہون آ بھی گئی اللہ دا فضل جو ہے رحمت جو ہے تے آ بھی گئی تے خود جیسی میوزیکاری لسان بلکہ اگر تساں حقیقت ایک سمجھو تے محفل تو ہوگا تلاوت ہو گئی نعت ہو گئی نقابت ہو گئی تے خطاب بھی ہو گئی آج جب ہو گئی تو ہو گئی برکت ہوگی وہ دی مرضی ہے یار دا ذکر کتنا کرن دی توفیق عطا فرما ہے ساڈا تک کہندے وچ کوئی واسی نہیں اسی کون کمینے ہیں جڑے ہوندے اگے بولیے تے اودیاں مرضیاں دے خلاف کریے جویں او آکھے کھجرانا کمال ہے ہمیشہ بندہ اکثر ٹولو ہوندا ہے جدوں اودی مرضی ہور ہوندی ہے تے اودی مرضی جدوں اوندی تے بندے دی مرضی رل جائے بندہ پریشان نہیں ہوندا تے او بھی پھر غصے نہیں ہوندا پھر دوویں گھر خوش رہندے رلتی لڑی رلے تے گزارے ہی تاں ہوندے حضرات اسی اللہ دے فضل و کرم نال میں تانوں سمجھانا چاہنا حضور دے پیچھے حضرت علی کھڑے نے یہ توجہ ہے تواڈی حضور دے پیچھے حضرت علی کھڑے نے حضرت علی دے پیچھے حضرت حسین کھڑے نے حضرت حسین دے پیچھے حضرت امام حسن بھی نہیں امام حسین سے دونوں بھائی پر امام بھی نہیں امام حسین دے پیچھے حضرت زین العابدین کھڑے نے زین العابدین کھڑے نے حضرت زین العابدین دے پیچھے محمد باقر نے محمد باقر دے پیچھے حضرت امام جعفر صادق امام جعفر صادق دے پیچھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کھڑے انہوں نے پیچھے حضرت امام ابو یوسف حضرت امام محمد امام ظفر کھڑے نے توجہ ہے انہوں نے پیچھے سنی کھڑے نے جی سمجھ آ رہی ہے تے جی انج نہ کرنا ہوئے تو سادوجہ پاسو سمجھنا ہوئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیچھے حضور دے پیچھے حضرت علی نے حضرت علی دے پیچھے حضرت حسن نے حضرت حسن دے پیچھے حضرت حسین نے حضرت حسین دے پیچھے حضرت زین العابدین نے زین العابدین دے پیچھے حضرت محمد الباقر نے محمد الباقر دے پیچھے حضرت امام جعفر صادق نے انہوں دے پیچھے حضرت موسیٰ کاظم توجہ ہے کہ نا اگے جڑے آئمہ نے حضرت علی نقی نے رتقی نے رضا نے حضرت حسن عسکری نے حضرت حسن عسکری دے پیچھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کھڑی اور میں نہیں کہہ رہا باقاعدہ کتب کے اندر موجود ہے جو میرے کتب موجود ہیں انہوں اندر موجود ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان موجود ہے حضرت مجدد الفسانی جیسا فقیر صوفی اور عالم لکھا ہے کہ حضرت حسن عسکری نے اپنا سجادہ مسلح اور اپنی مخصوص نشانیاں ایک امانت دار مدنیاں کہ میرے تو بعد ایک ساڑھے ایک جو پتر ہوئے گا جیدہ نا عبدالقادر ہوئے گا نشانیاں ان دے اے لکھ رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت حسن عسکری امام مہدی یہ آخر الزمان آخر وقت چون گے انہوں نے پیچھے حضرت سید عبدالقادر جیلانی کھلوتے ہوئے نے عبدالقادر جیلانی دے پیچھے بھی سنی کھلوتے ہوئے جی توجہ ہے آپ حضرات امام عبدالقادر جیلانی دا نام اس کو ہے بکوج لوگ حنفی ہیں امام اعظم دے پیچھے کھلوتے نے بل عبدالقادر جیلانی کو چھڑ گئے تصوف تو نس گئے اور پیری مریدی تو بھاگ گئے کو جو لوگ بھی تھے اپنے سنی کہلا لہذا سنت سنیت دا معیار صرف حنفی ہونا نہیں سنیت دا معیار اولیاء اللہ دا غلام ہونا بھی ہے دورہ معیار ہے سنیت دا معیار صرف یہ نہیں بندہ حنفی ہوئے بھائی حنفی تو دیوبندی بھی کہلاندے بلکہ وہ اپنے نانا لگتے نا اصلی حنفی میں کہا ہے اصلی حنفی جن دے دل دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ دا پیار بھی ہوئے جس دے دل دے اندر آل محمد اور آل محمد تو ہون تک جتنے فقیر گزرے انہوں دا پیار بھی ہوئے اللہ دا ہر ولی دیکھو نا حضرت علی قاسم میں ولایت نہیں کوئی شک ہے ولایت کون ونڈتا ہے بول لو تو صحیح سے کوئی نہ اور ونڈتا حضرت علی ونڈتے تو ساں بول لو ایک گل سچی ہے کہ نہیں ولایت کون ونڈتے ہیں حضرت علی ونڈتے ہیں حضرت علی تو بغیر کسی نے ولایت نہیں ملتی ہے میں نہیں کہہ رہا حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف کے اندر جملہ لکھے ہے اور اس میں غور نل سن لو اور سماعت فرما لو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ اے بندہ سلسلہ نقش بندیہ دا بانی
بہت بڑا نقشبندی صوفی حضرت مجدد الفسانی آپ لکھتے ہیں کہ واصل باللہ اڑتے دو راہ، یعنی اللہ نال ملن دے دو راستے ہیں، ایک قرب نبوت اور ایک قرب ولایت۔ قرب نبوت دے حامل جناب محمد مصطفیٰ حضور تو پہلے جتنے نبی ہوئے، حضور تو پہلے جتنے نبی ہوئے، انہاں نو نبوت حضور دے وسیلے نال ملی۔ اے مجدد الفسانی لکھ رہے اور آپ فرماتے ہیں قرب ولایت اللہ نال واصل ہونا دوسرا راستہ ولایت ہے، اور ولایت کے اندر حضرت علی آپ قرب ولایت کے منبع اور مرکز نے۔ اور آپ نے جملہ نوٹ کرو، سی ڈی بندی پہ آپ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی اپنے وجود عنصری کے اظہار سے پہلے بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک پہلی امتوں میں بھی جتنے ولی ہوئے وہ حضرت علی کے وسیلہ سے ہوئے۔ بھائی دیکھو مسئلہ سنیا جے کوئی نعرے نہیں بنانے، منارے نہ بناؤ، صرف سبحان اللہ کو دوجہ کام نہیں کرن دو۔ توجہ ہے حضرت مجدد الفسانی سلسلہ نقشبندیہ دے بہت بڑے مرشد نے اور بہت بڑے پیر اور صوفی نے۔ کتاب ترام مکتوبات حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اس طرح اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، کوئی سنگی لے کے پڑھنا چاہے پڑھے۔ اس بات جو میں کہہ رہا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیفات سے اندر کوڈ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی یہ گل لکھتے ہیں بھائی حضرت علی اپنے پیدا ہون تو پہلے عالم روحانیت اس مقام تے آئے کہ حضرت آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک پہلی امتاں دے بھی جڑے ولی بنے نے مولا علی پاک تو فیض لے کے بڑے یعنی پہلے جڑے ولی بڑے نے وہ بھی حضرت علی دے وسیلہ نہ بڑے۔ ہن میں جملہ دینا چاہنا اور جس بندے نہ سمجھا اس نے بڑا افسوس، کوئی بندہ جٹ ہے اور اس کو نہیں سمجھ آتی جو اس کو معاف ہوئی، جڑا بندہ سینسیبل ہے وہ بندہ میری گل نو سمجھے۔ پہلی امتاں نو ولایت ملی تے حضرت علی دے وسیلہ نال تے حضور چے بھی جن ملی ہے وہ پاسے تو نہیں ملی حضرت توجہ ہے توڑی کوئی حضور دی امت تے بھی جن ولایت ملی ہے حضرت علی دے وسیلے نال ملی۔ حضرت علی کسی غلط بندے نے ولایت دے جی کسی غلط نہیں دے، حضرت علی صرف ولایت کون دیتی ہے جن صحیح سمجھے ہے تے سنی مڑ عقیدہ تے لینا بھائی ولی بنا بنایا علی تے دیندہ انہوں ہے جڑے سچے ہوں تے جے سنیاں تو بغیر علی ایک نو بھی ولایت دیتی ہوئے تے وہ سچے تے جے ساری سنیاں نو بنی ہوئے تے سنی پر سچے ہوئے۔ یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ میں پھر ریپیٹ کرنا ولایت ولی نہیں بنتا ہے۔ یہ سمجھ آئیے کوئی نہ ساڑھے جاٹا نے انہ منڈے شریفیاں تیانے اگلی گال لے باو اپنے دے دیلی بھی گانے ان منڈا رہے ہیں کوئی نہیں سمجھ آئی گالی جیڑا ہے یہ اکھی آڑا جیڑا اکھی بڑھتا ہے اس ولایت غلط بندے اندیتی ہونی جنہاں نو علی ولایت دیتی ہو بندے سچن یا کوڑے نے تے کسی نے سنیاں تو منے بھی تیس جی کو سمجھ آئی جنہوں ولایت دیتی علی پاک دیتی ہے تے سنیاں تو منے تا کسی نے دیتی پتہ لگا علی دے خیال چوی علی پاک دی موریوں دے اتے لگ دی ہے جڑا عقیدے دا سننی ہوئے۔ یہ تو گل دی سمجھ آ گئی ہے تے تقریر ہو گئی، یہ تقریر ہو گئی ہے جو گل دی سمجھ تو نہیں ہے نہیں آئی تو میں دس میں موڑ لگنا آئی تو سمجھ تھوڑے بولے ہو میں موڑ سمجھا نہیں میں موڑ دسنا اور یار نون لیگ آنے آدھا الیکشن ہوئے تو نہ ٹکٹاں کنہ دینی ہے دوجی پارٹی والے تو نہیں دیں کہ دیں نہیں یہ گل پکی ہے نا نون آلے نون دیں نے کاف آلے دیں نے عمران آلے دیں دیں جیڑی کسی دی پارٹی ہو ٹکٹاں اپنیاں پارٹیاں دیں دیں حضور دی امت ولایت منڈ دیں حضرت علی
حضرت علی جو ولایت پہ بنڈتے نے میں نے ایک چا دسو وابی بھی نے تے شیعہ بھی نے تے سنی بھی نے اے ولی سارے سنیاں چی علی کیوں بڑھائے نے کسی اور پارٹی دا بھی ایک کینڈیڈیٹ تے بڑھا چھڑا کوئی سمجھ آئیے ولایت جو حضرت علی بنڈتے تو کسی اور ہی کول بھی تے بڑھ چھڑ دے کسی ایک سے بھی تے دے تے جیڑا کوئی بندے نا سیمن شریف وچ بس ساڈا قبضہ ہے ساڈا اوتے قبضہ ہے تے میں نہ دا نام تے دسو سیمن شریف والے سید دا نام کی نہ ہوتا ہے تے نہ ہوتا ہے کی نام ہے انہاں دا بہ جا تھلے اے شیعہ دا ہوندا عثمان کسے شیعہ دا نام ہو سکتا جی علی تا سنیاں سمجھ علی تا سنیاں نو ہی دتی اوتھے کو سمجھ آئی پیر علی نے علی نے بھی ولایت دیتی ہے او سنی کیوں علی مور یوں دے اختلافہ جدہ عقیدہ ٹھیک ہوئے پتہ لگا بے عمل ضرور نے پر عقیدے دے سچے سنی نہیں کو سمجھ آؤں دی پہنگے کوئی نا اے عقیدہ ہے تینوں اپنے دل اچ بہا کے رکھے علی قاسم ولایت میں جنوں وڑھتے نے جنوں دیتے نے پہلا ہوندا چیکنگ کر دیں بھائی دے عقیدے جھولتے نہیں تے جدہ عقیدہ انہاں نے فٹ نظر آوے ہوندے ہوتے مور لا کے آن دیں بھائی ولی کو سمجھ آنے چاہیے کوئی ہون تائی علی علی دیتے بھی لگی وہ سچا ہے تے جنہ تے لگی ہے تاکیق کیتی بیٹھے ہیں سارے سنی نہیں ولی صرف آل سنت میرا نبی ہدایت دیتا ہے علی ولایت دیتا ہے نبی ہدایت دیتا ہے تے علی ولایت دیتا ہے نبی ہدایت صرف سنیاں دیتی ہے علی ولایت صرف سنیاں دیتی ہے جے تسی گل سمجھ جاؤ تے عقیدہ آندا ہے با انہاں دعا کراں جنت بھی صرف سنیاں نو دیڑی ہے جی اللہ حضرت امام برکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے یا کمال میں جملہ بول گیا فرمان نے بے عذاب کتاب حساب کتاب بدے آل سنت پیلا سلام تاب دے آل سنت پیلا سلام تاب دے آل سنت پیلا سنی تیرا کیا مقام تے مرتبہ ہے کسی نے موجزے وے ایمان لے آیا کسی نے پانی نو حضور دی بارگاہ حضور دیا انگلائیں تو چھلک لیا ویک کے کلمہ پڑھیا کسی نے کوڑے خوب بٹھے ہوندے ویک کے کلمہ پڑھیا کسی نے چاننوں ٹکڑے ہوندیاں ویک کے کلمہ پڑھیا کسی نے سورج نو واپس ہوندیاں ویک کے کلمہ پڑھیا کسی نبی دے یار نے حضور دے پاک حکم نہ درختانوں بارگاہ نبوی دے اندر چل کے ہوندیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھیا کسی نے کون گواہی دے لیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھیا کسی نے جانوراں نو حضور نو سجدے کر دیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھیا مکھی نو گلاں کردیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھیا کسی نے سرکار دی بارگاہ دے اندر چڑی نو فریاد لے کے اوندیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا کسی نے سرکار دے حکم نال زمین نو اگے پیچھے ہوندیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھیا کسی نے سرکار دا نور ویکھیا تے کلمہ پڑھیا کسی نے سرکار دا حسن ویکھیا تے کلمہ پڑھیا کسی نے سرکار دے ہاتھ چوں دودیاں نہراں جاری ہوندیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا کسی نے سرکار مدینہ دے حکم تے پتھراں نو کلمے پڑھدیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا کسی نے سرکار دے حکم نال روٹی چ برکت ہوندیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا حضور دے لابدان نال حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹھیک ہوندی ویکھی تے کلمہ پڑھ لیا کسی نے حضرت علی دی اکھ ٹھیک ہوندی ویکھی تے کلمہ پڑھ لیا صدیق دی زہر دا اثر دور ہوندا ویکھ کے کسی نے کلمہ پڑھیا کسی نے حضرت حذیفہ دی پنڈلی ٹوٹی ویکھی تے ایمان پڑھ لے کلمہ پڑھ لیا کسی نے نبی پاک سرکار دے غلام حضرت قتادہ دی نکلی اکھ نو ٹھیک ہوندیاں ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا لوگو کسی نے قرآن سن کے کلمہ پڑھیا کسی نے نبی پاک سرکار نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا سنیو عاشق نے جنہاں نے صرف سرکار دا نام سن کے ایمان لے آیا
میرے حضور بیٹھے نے تو ساں بڑا لے جملہ تو سا بڑا ہلکا لے لیکن اس دن میں وضاحت کرام بھئی مقام کیتا اچھا صرف حضور دا نام سن کے عشق کر میرے نبی فرماتے ہیں اور صحابہ اللہ دی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ میرے یہاں دوستاں نال میری ملاقات کدوں ہوے صحابہ کہتے ہیں یا اللہ تواڈے دوست کون نے حضور فرماتے ہیں میرے دوستوں نے رسالہ کشیریہ دے اندر حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں میرے دوستوں نے جنہ میں نہ تکنا نہیں پر میرے نال عشق کرنا صحابہ تو تک کے مننے ہیں نا وہ تو آٹے تو پچھے ہونگے جنہیں میں تکڑ کے بھی نہیں جنہوں میں نظر نہیں آواں گا میرا ناس سن کے میرے ناتے مردے رہنے کوئی سمجھ آئیے گا وہ کل دی سمجھ گرامی قدر آباد کسی نے کلمہ میں پڑھیا میرا نبی اسی لئے بھی ہدایت دیتا ہے ہن بھی میرا نبی ہدایت دیتا ہے ہدایت کون دیتا اللہ دا نبی کمال علی گل ہے جنہاں ہدایت نہ دینی اس نبی دے نیڑے نہیں دیتا وہ اندر مکے تو ہی قرآن آ جا کوئی سمجھ اندر مکے تو ہی واپس آ جائیے تے گل تھی ہوئی میں کیا واہ مالکہ تو ہدایت دا منبع تے مرکز بنایا حضور نو جنہ نہ دینی ہوگی انہاں نو تے جان ہی نہیں دیتا حضرات اگر کوئی بندہ جملہ لینا چاہے تو جملہ دینا چاہے جیڑا نبی کوڑ جائے نبی ہدایت دیتا ہے جیڑا نبی نے ویکھ لے میرا نبی ہدایت دیتا ہے میں دے اتنا پہلے تو انہیں گل سنا میرا نبی جیڑا نبی نے میرے لوے نبی ہدایت دے چھڑے ایک جملہ لینا پھر یاد رکھنا ہے پھر حضور دا حضور بچپن نے چھوٹی عمر حضور دی حضور مکے دیاں وادیاں چ بکریاں چرا بھئی توجہ ہے تو جدو حضور بکریاں چراندے ہونگے اور ایک بات اور یاد رکھو 1,40,000 نبیاں دی مشہور تعداد حدیث چاہتا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائیں ہر نبی بکریاں چرائیں بکریاں چرانا ہر نبی دی سنت میرے حضور بکریاں پہ چرا توجہ ہے ایک ہندوستان دا بندہ تجارت دی غرض اتو لگا جائے تو بارش وسیع ہون موسم بنیا ہے بارش وسیع تو بارش تو وسیع زیادہ جڑے چھوٹے نالیاں ہولیاں نے وڈیاں ہو جائیں سمجھ آ رہی وہ ندی تھوڑی چوڑی ہوتا پاٹ ہو گیا بکریاں پار ہو گئیاں تے حضور کنارے نہ کھلوتے توجہ ہے ویکھیا نا اس بابے نے اس بندے نے ویکھیا حضور پاک نو جاندا ہے بھئی بچہ بڑا سونا ہے لگتا ہے اس پار جانا لگتا ہے اس بچے نے پار جانا ہے حضرات جا کے گل ہوئی نا تو اللہ فرماندا ہے پیا اوے کملیا اے پار جان والا نو اے پار لے جان والا جڑا بندہ خطابت سمجھ کے بھی نہ بولے اس کے ساتھ بولنا ہے کوئی سمجھ آئیے خطابت اور دل شہدہ نہ ہوتا ہے صرف واقعہ سننا کمال کو نہیں ہوتا گل بنا کے کرنی کمال ہوتا ہے تب کیا کو سبحان اللہ حضرات علی وطار میرے حضور دا بچپنا ہے ہر بندہ بچپن بڑا سونا ہونا یہ حقیقت ہے کیونکہ بچپن معصومیت اور بھول پن لائے اپنا سٹائل ہوتا ہے نا جدو میرے حضور دا بچپنا ہوتا جدو حضور دا بچپنا ہوسی حضور اس سے ہونے جی سمجھ ہوتی پہ کوئی نہ ساؤنڈ یا کسی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی حضرات علی بکار میرے حضور دا بچپنا ہے میرے حضور ندی دے کنارے تے کھلوتے حضور دیاں بکریاں جڑیاں حضور پہ چراندے سن پنجابی کسی آنیاں بکریاں چھیڑنا اردو چ کہندے نے بکریاں چرانا میرے حضور بکریاں پہ چراندے سن بکریاں ندی تو پار ہو گئیاں میرے حضور کھلوتے نے اس بندے نے حضور اس نے با کمال ویکھیا اس نے با کمال ویکھیا ہندوستان دا تاجر نام اس دا رتن ہندی کیا نام ہے رتن ادھی سیرت کی کتاباں آ چکی ہیں کہ بندہ ہندوستان دا واحد صحابی رسول توجہ ہے انڈیا دے اندر شہر بٹھنڈا اس جگہ دے رہن والے سن حضرت رتن ہندی حضور اکرم نو ویکھیا بچپنا ہے حضور بکریاں پہ چراندے نے میں قربان جاواں اللہ حضرت فرماندے نے اللہ حسن ہے میرے نبی دا اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ
بنے اس خدا کی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کملی والیا تیرے حسن دے کیا کہنے جنہوں خالق بھی بنا کے وہ دودہ ویدہ پہ آئے تو میں نہیں آکھیا اللہ قرآن پہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب آپ ہر لمحہ ہماری نظروں میں ہو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ہماری نظروں میں ہو جس کا کوئی محبوب ہو اس کا دل کرتا ہے کہ محبوب نظروں کے سامنے رہے مجبوریاں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر کر دیتی ہیں اور وہ مجبور ہونے سے پاک ہے وہ مجبور ہوتا نہیں اسے کوئی مجبور کرتا نہیں اس لیے کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب ہم ہر گھڑی آپ کو تکتے رہتے ہیں توجہ ہے حضرات کے نام ہر گھڑی ہم آپ کو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نظروں میں ہیں آپ ہماری نظروں میں ہیں اور میرے ذوق کے چکے بات آئی جدو ہونا ہے نا میدان حشر تے حضور نے چہرہ تھلے کر کے سجدہ ریز ہونا ہے ظلفاں کھل جانی ہے قاعدہ کتاب میں چلی ہے حضور تے سجدے جان گے نا اور حضور دیاں زلفاں کھل جان گیا حضور دیاں زلفاں کھل جان گیا میرے نبی پاک سرکار کنا واسطے روندے پہرے کوئی سمجھ آئی جائے حضور ساڑی واسطے ہو رہے سجدے چلے حضور سجدے شاعر نے کیا کمال دا جملہ بولیا کہندے سر سجدے میں ہو اور کھل جائیں کسی سے گناہگار کی بخشش وہ اصرار کریں گے گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے جو گناہگار ہے وہ بولے وہ سمجھے دوسرا مرد بولے سارے سجدے میں ہوگا سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے اللہ فرمائے گا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَقُودُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرمائے گا یہ دو سخت تیرے منکر کے لیے کملی والیا گھبرانا تیریاں زلفاں دا صدقہ جنوں آنکھیں گا میں جنت دیندہ جاؤں گا سارے سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے یا اللہ یہ دوزخ بڑی ذاتی ہے
دوزخ بڑی سخت ہے دی جہنم دی آگ بڑی سخت ہے یا اللہ فرمائے گا سونیا قرآن تیرے تے نازل کر کے وضاحت کیتی ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ محبوب سنیا جیڑے جیڑے تیرے ہونگے او جنت دے نیڑے ہونگے یہ تو تیرے ملک کے لیے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے حضور سجدے جملہ نوٹ کرنا حضور سجدے چھوڑا ہے نا تے اللہ فرمائے محبوب ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع محبوب منہ تنگ کرو اوے گل سنو میری زمینداراں اوے اسی اجنا منڈیاں دی شادی ہے انہاں دی بیویاں لے اوندے نا او مڑ بیوی جیڑی او بچی ہوندی ہے اس اپنا منہ انج کر کے گھونگٹ کڈیا ہوندا ہے تو منہ وکھائی انج ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا سرفراز کی شادی ہونے والی اللہ خیر و برکت کا رزق سونی کر کے ہو جاؤ ایسا ہوتا نہیں اس شادی دی افتتاحی تقریب سمجھ لو بس یہ شادی دا آغاز اللہ دے ذکر دے اللہ دے رسول دے ذکر تو میں کر لبی گل وہ پھر بھتی جیڑی ہوتی ہے بچی ساٹی وہ آتی وہ دا منہ کجیا ہوں جاتے رسم ساٹی با اسی منہ بکھائی ہے کوئی کچھ دیندہ ہے کوئی گھوٹھی دیندہ ہے کوئی پیسے دیندہ ہے جویں دا رواج ہوئے زمانے نال بدل دیا وہ دیندے نے تے وہ بوڑا بوڑی بیوی دا بھائی لاڑا منہ ویندا ہے میرا نبی جدو منہ تھلے کیتا ہے نا سجدے تے اللہ فرمایا کملی والیا ارفع راسکا محبوبہ مکھڑا اڑا کر کے وقا تیری منہ بکھائی ہے جو ساری امت تو سمجھ آئیے کوئی نا اے جنت محمد مصطفیٰ دی منہ بکھائی ہے جو دی جانی کو سمجھ آئیے گل کوئی نا گرامی قدر آبا حضور دا منہ وکھیا حضرت نے ہندی بٹھنڈا انڈیا دے رہنے والا تاجر نے جب حضور دا منہ وکھیا نا تے سمجھیا با شاید حضور نے پار جا حضور نے پار جا گرامی قدر بابا اولی جہاں میں سونے سونے پار لگنا ہے قدرت دیئے بابا پار جان والا نہیں تے پار جان والا ہے حضور جو ہر رحمان ہوندی سی نبی پاک سرکار کا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رب نے گلہ گلی حضرت موسیٰ نے رب نے 70 زبان میں گل کی ہے اللہ دے نبی نے 70 زبان میں جواب دیتا ہے حضرت موسیٰ نے 70 ہوندی ہے میرے حضور جدے لوگیت چھٹنا زبان ہوانی آوے میرے حضور بابے رب نے ہندی دی گل سنی تے حضور نے اس بات ایک سار لایا کہ ہاں بابا پار جانے بابا تھلے پہ گیا جی میں اسی موٹے آتے نہیں چاہ لیں اس بابے نے اس بندے نے حضور نے اپنے موٹے تے چاہ بابا تو کڑیاں قسمت آنا ہے جائے حضور نے کندیاں تے بٹھا حضرات علی وقار بابے نے حضور نے اپنے کندیاں تے بٹھا کے جدو پہلا قدم رکھیا پہلا قدم پانی چڑھیا میرے حضور بول کے فرمانے بابا اللہ تیری زندگی دراز فرمائے سیرت ابن حشام موجود ہے سیرت ابن حشام اس کتاب میں بھی بابیہ موجود ہے اور زاویہ جدید دور دا مصنف اشفاق حسین اس دی کتاب ہے زاویہ اس نے بھی اس واقعہ نکون کیتا ہے آپ کو سمجھ رہے حضرات میرے نبی نے فرمایا بابا اللہ تیری زندگی دراز فرمائے
کوئی توجہ ہے کہ اللہ تیری زندگی یہ دعا دے اللہ تیری زندگی دراز کرے تے جے کو آنکھیں چاہتی ہوں دی زبان کسر ہوئے تے اللہ دراز کرتا ہے باقاعدہ یہ میری گل نہیں میں نہیں کر رہا بھی اللہ کا کوئی پیارا چاہتے تے اللہ زندگی میں آج میرے نبی پاک علیہ السلام قربان جائیے حضور فرماتے ہیں بابا اللہ تیری زندگی دراز کرے جڑے سبحان اللہ پیار دے اللہ تواڈی بھی دراز کرے جی سمجھ آئیے کوئی اللہ تیری زندگی دراز کرے پہلا قدم رکھیا حضور نے دواری آکھیا جدو دوجا قدم چکیا تے حضور فرماتے ہیں بابا اللہ تیری زندگی دراز فرمائے جننے قدم بابے رب نے ہندی نے اٹھائے نے اونی باری میرے نبی نے بول گیا کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے 6 قدم حضور اٹھا کے بابا چلیا ہوئے گا میرے نبی دی دعا نال اللہ نے اس بابے نو 600 سال زندگی عطا فرمائی ہے توجہ ہے حضرات کوئی نہ کتنے 100 سال کتنے سال 600 سال اللہ نے زندگی عطا فرمائی باپے نے حضور نور نے رکھیا پار ویندیاں دیارت کرتا پار اپنے کم ٹر گیا اللہ دی قدرت نے فرمایا انکا لتہدی الى صراط مستقیم میرے نبی نو اپنے قدیاں تے اٹھا لے اوہ پامیں صدیق ہوئے تے پامیں رد نہیں ہوئے میں دوزخ نہیں جان دینا بابا اڑتے نو ایمان میں دینا ہے لیکن کیڑی وانڈ نال دینا اے با اللہ ایمان کی میں دے ہوئے بابا میرے حضور عمر کا شریف آگا عمر حضور 40 سال ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق میرے حضور جو وحید نزول ہویا میرے حضور نے اعلان فرمایا کچھ بن گئے کچھ نہ کچھ منن والے ہوندے نے تے کچھ نا منو کے ہوندے اے آپ اپنی پتیاں ہوندیاں نے پنڈ جی پتیاں ہوندیاں نہیں پتیاں ہوندیاں اے ساڈے مسلمان میں ایک پتی ہے جی کا نام ہے نا منو کے میں واپی نہیں سکتا میں غصہ کر دیا اے بہتر ہے وہ نا منو کے چنگے واپی آکھیں ہوندے نے ساڈا نا لے کے تھاڈے سی ہوٹنگ کریں میں کہ نہیں نا لے کے ہوٹنگ نہیں کردے تہاڈی صفت سمجھ کے ہوٹنگ کران گے تہاڈے دے بھئی یہ نا منو کے اس ویلے بھی کوئی نا منو گیا ہے وہ نہ آکھیا بھئی یار پتھر کلمہ ہاتھ پڑھیا ہے میرے چبو جال نا منو کیندا وابا وڈا اسے کیا میرے ہاتھ پڑھیا نے میں مڑ بھی نہیں کیوں نو پڑھیا اسے کیا میں لگتا ہے جادو اے جادو ہے ٹھیک ہے دوجے نو سے کہ یار میرے کول پانی پانی دیتے پتھر تار کے آیا ہے میں نہیں پڑھیا میں نہیں سمجھا اے جادو ہے کھجورا ہو پہیاں نے بغیر گٹھلیاں تو میں لگتا ہے بھی جادو ہے کریے کی انہاں کیا آسمان تے جادو نہیں چلدا کوئی انجلی وانڈ بناؤ آسمان آنا کوئی موج ہے دے تو بجادو ہوئی تھی تھے مروتا جادو کے دے چاڑ انہیں کی ٹھیک ہے انہیں کیا محمد سونے تو آج رچا ان ٹکڑے چکار دو اسی ویس یہ کلمہ پڑھ لگا میرے نبی پاک سرکار نے جدو انہوں نے گل سنی تو جبریل وہی لے لیا اسا کہ سونے اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر سونے جی میں اشارہ کی تو یوم ہو جائے گا نہ کری نہ کریے ننوان پیڑے چا 14ویں دا چاند چڑھیا ہے چاند دی 14 نبی پاک کعبہ دے نال اونچا سارا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس حضور او دے تے کھڑے ابو بکر صدیق صفا پہاڑی تے مومناں دی جماعت نال لے کے کھلوتے نے ابو جہل مروہ پہاڑی تے بے ایماناں دی جماعت نال لے کے حضور تے چاند 14ویں دا رات دا ویلا
ایدے ہندوستان دے شہر بٹھنڈا ہے جویں اسی ساڈا کلچر ہندوستانیاں دا اساں باہر بانے ہاں حکا چکنے ہاں ڈیرے چنے ہاں ایویں او بابا بھی ڈیرے چ اپنے ڈیرے چ بٹھنڈا شہر چ اپنے بیلیاں یاراں دی محفل لا کے بیٹھے ہے گلاں پہ کردے ہے جی بندے گلاں کردے نے حالات حاضرہ دیکھ دے ماحول تے چاند چڑھیا سی تے چاند چڑھیا ہوے تے بتی دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی اس ویلے دی روشنی بڑی میٹھی سونی تے ٹھنڈی ہوندی ہے توجہ ہے یہ مسئلہ ہو گیا ہون دوان گل سنا حضرات دی وقار میرے حضور جبل ابو قبیس تے کھڑے ہو گئے حضور فرمایا ابو جہل آ گیا ہو سکتا میں بھی آ گیا میرے بیلی بھی آ گیا ابو بکر تم ہی آ گیا ہو سکتا میں بھی آ گیا جی میرے یار بھی آ گیا تو آن کیوں بلایا نہیں ہو سکتا جی وہ نہ کہ آ کے ویکھ لو تسی بڑا مندے ہو انہاں دا ذہن سونے ہیں جی کوئی ہونا تو ساڈا ذہن ہے تو سا کھڑا ہے تو ہونو رانا کوئی توجہ ہے تہاڈی حضرات جس ویلے میرے حضور نے گل کی نا آگے جی آگے میرے حضور جبل ابو قبیس تے کھلو کے اپنی انگلی دا اشارہ فرمایا ہے تقریر تو ساکی سن لے اس کو پر جیڑا تو میں دین لگا ذرا اس کو غور نہ سنیا جی اور بڑے دی قیمت پانی ہے قیمت دا مطلب ہے تو سمجھنا ہے اور داد دینی ہے بھئی واقعی گل ہے جدو میرے نبی پاک دی انگلی اٹھی ہے چاند اللہ دی بارگاہ گل کر دے یا اللہ میں تیری بارگاہ جو فرمان سنیا ہویا ہے کہ میں ادو ٹوٹنے جدو قیامت ہونی چاند ٹوٹ جائے گا سورج دی روشنی غائب ہو جائے گی سمندر خشک ہو جان گے زمین گرم ہو جائے گی لاوے اگل دے گی تارے جھڑ جان گے جدو قیامت چاند عرض کر دے یا اللہ تیرے قانون ات لکھی ہے میں ادو ٹوٹنے جدو قیامت ہونی ہے تیرا نبی چاہتا ہے میں ٹوٹ کے چلے جاوا اللہ دی قدرت نے فرمایا اے چل ٹکڑے ہو کے یار دے قدمیں سے ٹر جائی تیرا توڑنا جان دے او جوڑنا بھی جان دے تو سمجھ آئی اللہ فرمایا چاند ٹر جا جیڑا توڑن دی طاقت رکھ رہی وہ جوڑن دی طاقت بھی رکھ میرے نبی پاک سرکار دی انگلی دا اشارہ ہویا چاند ٹکڑے ہویا ایک حضور دے سجے قدم نال دوجا کھپے قدم نال ابو جہل نے اکھاں مڑیاں ویکھیا تے چاند اجے پہاڑی تے پیا ہویا ہے گرامی قدر احباب ویکھ ابو بکر تو پوچھ دے یار اے کی ہویا ہے چاند کی ٹکڑے ہو گیا ہے ابو بکر صدیق بولے دیا فرما دینے اوہ کملیا تینو کی پتہ ہوئے رب نے کائنات میرے یار لئی بنائی ابو جہل پوچھ رہا ہے ابو بکر کی نے ٹوٹے آئی ابو بکر فرما دینے اٹھی انگلی تے چنے آکے قدم سونے تے چمدہ اٹھے انگلی تے چنے آکے قدم سونے تے چمدہ کیویں ٹوٹیا ٹکڑے کیتا یہ ہندوستان دے شہر بٹھنڈا چ بیٹھ کے جدو رب نے ہندی نے ویکھیا تے بڑا عجیب و غریب منظر ویکھیا ہے بندیاں تو پوچھدا یار اے چن نو ٹوٹے ہوندے تساں ویکھیا ہے آندے یار ویکھیا تے اساں بھی ہے پر پتہ کوئی نہیں اے دی راز کی ہے اے دی وجہ کی ہے نہیں پیا پتہ لگدا بھی یہ کیویں ٹوٹیا ہے تے مڑ جڑ بھی گیا انہاں اپنے
دوستاں یاراں پوچھیا جڑے انڈیا تجارتی قافلے ہوندے سن ساریاں تو پوچھے چائنا والےاں تو پوچھے جڑے دوجیاں ملکاں چ ہوندے سن انہاں تو پوچھے یار کوئی واقعہ ہویا ہے تانوں کوئی پتہ ہے وہ آکھن جی سان تے کوئی نہیں پتہ ساڈے کول نہیں ہویا ایک دن قافلہ آیا عرب وچ اس پوچھے یار اتھے کوئی واقعہ ہویا ہے کوئی تانوں پتہ ہے بابے رتن اندی پوچھیا اس کہ یار واقعہ ہویا ہے چاند تھوڑی تانوں پتہ ہے انہاں کہ ہاں یار سانوں پتہ ہے ساڈے ملک وچ اوتار آیا اوتار ہندی وچ سدے نے رسول ہندی زبان وچ اوتار سدے نے رسول نو رب نے بھیجے ہوئے انہاں کہیا بھئی اوتھے ایک اوتار آیا ہے اوتار انہوں بندیاں آگیا بھئی تو سچے ہیں تے چاند تھلے لے آسمان جا جی سمجھو میں جو یہ کوئی آسان من جا انہوں نے یہ گال سمجھ کے تھے ان نبی نے اشارہ کی تیتے بابے رہتے ہیں اندیاں کیا چاہیے انہوں نے یہ گال اسے کہا لو جی میں گھر والے میں اسے کہا بھئی میں چلا کو سمجھ آئی جائے اسے کہا میں چلنا ہونا جانی اسے کہا کیا جاتا سا تے ہون جانا کی لین جانی اسے کہا جڑا اوتار چانن ٹکڑے کرے میں او دا کلمہ پڑھا حضرات علی وقار انہیں کہا بابا تیری عمر نہیں ہو سکے عشق عمر نو بین دب کیا کوئی یا رسول اللہ عشق عمر نو انہیں آکھیا میں جانا ہی جانا گرامی قدرہ بابا میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ حاضری واسطے اے بابا تیار ہو کے اپنی سواری تے سوار ہویا منزلہ تے منزلہ مارتا ہویا مکہ دی سرزمین تے پہنچیا اچھیا جڑے نبی نے جان ٹکڑے کیتا ہو اوتار کتے بھی انہاں کیا سکاڑ چھڑے او مدینے ٹر گیا حضرات دی وقار بابا رتن ہندی مکہ تو مدینے والی ٹر پیا عرب دی گرم ریت سرزمین عرب دیاں درمیاں سوکاں برداشت کردہ ٹوزا جا جائے شہر کہندے عشق دیری سارے جہاں تو جدا قدرہ بابا ٹوٹا مدینے گیا مدینے والے آگے پوچھتا ہے اوہ مدینے والے دسو مینوں اوتار کتھے رہی جائے انہاں کیا اوتار کی ہوندا ہے انہاں کیا جس نے چاند ٹکڑے کیتا ہے وہ یار کتھے رہی جائے اوتار دی سمجھ نہیں دی ہوندی جن نے چاند ٹکڑے کیتا ہے وہ یار کتھے رہی جائے انہاں کیا مسجد چون گے بابا مسجد کی آگے حضور نماز پہ پڑھا میرے حضور نماز پہ پڑھاتے نہیں گرامی قدرہ باب ذرا سوچو میں قرآن پڑھاتے سونا لگ دائے بھئی کاری قرآن پڑھتے سونا لگ دائے جدو میرے حضور قرآن پڑھ دے ہوڑگے قرآن کتا سونا لگ دائے میرے حضور قرآن نماز پہ پڑھاتے نہیں حضور فرمانی ہوڑگے یا ایوہ النبیو شاہداں ومبشراں ونذیراں حضرات دی وقار میرے حضور دے کول پہ اندے سونیا اوتار تسیوں توجہ ہے تسیوں بولو اوتار
تسی ہو میرے حضور فرماتے ہیں بابا میں یہ کیا لائے سونے محبوبہ صرف یہ گل کرنی ہے کسی نے کوئی موجزہ وے کے کلمہ پڑھے مہربانی کر کے جملہ یاد رکھیا جے کسی نے کوئی موجزہ وے کے کلمہ پڑھے سونے میں ہندوستان میں چٹر کے آیا تیرا کلمہ پڑھنا سے باپے نے پہچانیا کوئی نہیں بھئی یہ کون ہے حضور تے مڑ سے آن لینے باپے نہیں پتا میں انہاں موڑیاں تے جا کریاں دو پار کیتا نالے دو گل باپے کوئی نہیں آگ لیکن حضور تے مڑ سے آن ہے حضرات علی وقار باپا کر دے سونیا کوئی موجزہ میں نو بھی دکھا میں تیرا کلمہ پڑھنا ہے حضور مسکرا کے فرما دے لے اوئی دستاد جو چل کے ہون والے عاشقا تو جیانو موجزے بکھائے تینو موٹیاں تے بے کے جڑی دعا دیتی سی تیری واسطے ایمان لیون واسطے ہو دعائی کافی ہے کچھ سمجھ آئیے سرکار فرمایا بندو جیانو موجزے بکھائے تھے بابا تینو نکیاں ہوندیاں دیتی ہوئی دعائی کافی بابا دیاں خیرت نہ کھل گیاں تیاں دے سونیا وہ تسی ہو توجہ کی دیجئے کہ نا سونیا وہ تسی ہو حضور فرماتے ہیں ہاں بابا جنہوں تو موٹیاں تے چایا سی نا تو تینوں دعا دیتی سی وہ محمد میاں بابا او محمد میاں جنہوں نکیاں ہوندیاں موٹیاں تے چائی رکھی آئی تے جیڑے نکیاں ہوندیاں موٹیاں تے چاندے انہوں پیارے بڑے لگے جیڑے درویش سانو ٹھاندے ہیں نا موٹیاں انہوں نے سان انہوں عقیدت اور پیار ہے یہ بندے چنگے پیار ہے سی ادب و احترام کر دیا یہ نکیاں ہوندیاں سان موڑیاں تے جا کے کھڑان دے پیران دے بال گرامی قدر آباد میرے حضور فرمان نے بابے دی خدمت کرو بابا اندے سونیا میں کلمہ پڑھا میرے حضور نے کلمہ شریف پڑھایا حضور نے کلمہ شریف پڑھایا باپے نے دین سکھیا حضور دور جہاد حصہ لیا حضور میری کوئی ڈیوٹی لاؤ حضور میری کوئی ڈیوٹی لاؤ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا بابا جڑے عشق دا دیوا میں تیرے اجبال آئے اے دولت لے کے ہندوستان ٹر جا جا کے میرے عشق دا بوٹا لا دے ہندوستان والے نبی دا پیار سکھا دے وہ لوگوں بابے رتن ہندی دا فیض ہندوستان دی دھرتی سب تو زیادہ نبی دا عشق پایا جاتا ہے اے اس بابے رتن ہندی دا فیض ہندوستان دی دھرتی اس بر صغیر سب تو زیادہ عاشق رسول وستے ایو جا عشق کائنات دے کسی ملک کے حضور نال کوئی نہیں کردا جی میں دا سنی کر دے پاکستان بابا رتن ہندی آیا بیٹھ کے سارے سنگیوں نو بٹھا کے آندا اے سنگیو میں ہو کے آ گیا انہاں کیا تو تا ویکھیا ہے مرسان میں کچھ بھی کھا ہو سکے جی 600 سالاں تو پہلا مر گیا تے مڑ تسی دین چھڑ دیا ہے جی پورے 600 سال ہو گئے تے جمعے روے آئے دین میرے یار دا سچ کچھ سمجھ آئیے گلی کہ کوئی انہیں آکھیا گلہ زیادہ کوئی نہیں یار نے دعا دیتی ہوئی ہے میرے یار دے موہ گل نکلے تے اللہ فرما دے بابا اکوانی الہوا دیوی دیوتا لکشمن اے رام تے مندر سارے چھڑ دیو آؤ جڑا میرے سینے وچ عشق دی بھامبڑ بڑے نیو دا حصہ تسی لے لو بابا تیرے دل وچ کیے تے فرمان نے الف اللہ شمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشدی ٹھنڈ کوئی نہیں تو مڑکی ہے
کوئی شوق لگتا پیا ہے میرے نبی دا غلام آندے لوگوں اللہ فی اللہ شمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشدی کامل باو جس یہ بوٹی لائی حضرات دی وقار بڑی توجہ دا طالب جڑا حضور ایک واری موٹیاں دے بال ہے اور نتیجہ کٹنا ایڈی لمبی گل سنا کے نتیجہ کٹنا جڑا حضور نو ایک باری موٹیاں تے بال ہے او لوگوں اللہ نو استاد چچور کے مدینے لے جا کے ایمان دی دولت عطا فرماتا ہے جڑا یار دے قدماں وچ ستا ہویا ہے موٹیاں تے چا کے کھڑاوندا رہیا ہے جنے بچپنا یار نال گزاریا جڑا مزار دا وی سنگیے جڑا یار دا وی سنگیے او نبی دی یار ابو بکر صدیق کڈی شان والا ہے ایک جملہ دینا تو چنگی سمجھو میرے پاک نبی میرے سونے حضور مدینہ شریف دی گلی ضرور دے جاندے او بندے دا پتر نہیں ہوندا او سنی ماں دا پتر نہیں ہوندا جی دے دل وچ نبی دی آل دی حب نہ ہوے ہر سنی نبی دی اولاد نال محبت کرتا ہے آل نبی دی محبت ایمان جی کوئی بندہ گمراہ نہ کرے کرے سنی بال محمد دی محبت سنیاں کول نہیں فلانے گھر کولے ساریاں تو زیادہ اللہ دے فضل نال سنی کولے تے دے کول نہیں ہو سنی نہیں حضرات علی وقار میرے حضور مدینہ شریف کے بعد آ رہے ٹرے جاندے میں اکثر جملہ کوٹ کرنا پھر دوبارہ دہرا رہا میرے نبی پاک سرکار نے بچیاں نو کھیل دیا ہویا بچے کھیل دے پہنے ایک بچہ ہے جی دے کپڑے مٹی نال بھرے ہوئے میرے حضور نے جاگیا نو اپنے سینے نال لا لیا صحابہ قدر سونے آئے بچہ کونے سونے آئے بچہ اے بچہ کونے میرے نبی فرما دے صحابہ اے بچہ میرے حسین دا یار حضور نے سینے نال انہوں لایا ہے جڑا حسین دا یارے جنو حسین دا پیارے ان دا بیڑا پارے کوئی سمجھ آئی حضرات دی وقار میرے نبی نے سینے نال لایا سونے آئے بچہ کونے صحابہ پوچھتے نہیں سونے آئے بچہ توجہ ہے سونے آئے بچہ کونے میرے حضور فرمانے میرے حسین دا یارے او لوگوں تو کیڑی گل کر کے سناواں میرے حضور دے یار حضور دے کول بیٹھے ہوئے محفل لگی ہوئی حضور دے یار بیٹھے نے ایک بی بی تے بندہ بڑا دوروں سفر کر کے آئے حضور فرمانے نے کی دے آئے حضور فرمانے نے کی دے آئے انہاں کیا سونے مسئلہ پوچھنا ہے حضور فرمایا کی بی بی آن دیا سونے میرا گھر حلال آیا پتر ساڑا حلال دا نہیں سن فیصلہ کر دے حضور فرمانے نے بہ جاؤ اتو حسن پاک
وہ بیٹھے سن اتو حسن آگئے جدو حسن پاک آئے تو بچہ اٹھ کے کھلو گیا اگر سنیت میری جملے نوٹ کر سکیا وہ بچہ اٹھ کے کھلو گیا میرے نبی نے تکیا اس بچے دیئے ادا ویکھی میرے پتر حسن واسے اٹھ کے کھلو گیا یا باندنے دی ماں کونے ایدہ باپ کونے سونے آسیاں فرمائے ایدے بارے پوچھ دے سوالال دے کے حرام دائے آقا ایدے باری پہ پوچھ دے سا فرمایا تینو مبارک ہوئے تیری بیوی تک کردار بھی چنجائے تیرا پتر بھی حلال دے سونے اپنے فیصلہ کیتا جے فرمایا ویکھیا نہیں ہو میرا پتر حسن آیا ہے تیرا بیٹا اٹھ کے کھلو گیا ہے جیڑا میری آل دا احترام کرے وہ حرامی ہو ہی نہیں سکتا توجہ ہے کہ نا حضرات گرامی قدر باب فرمایا جیڑا میرے اولاد احترام کرے ضروری ہے دی ماں دا کریکٹر ٹھیک ہوتا ہے ماں دا کردار پاک ہوئے تے پتر آلے نبی دا احترام کرے گا ابے دا خون ہوئے گا تے پتر نبی دی آل دا احترام کرے گا گرامی قدر آباب میرے حضور سارے بچیاں چچون کے انہوں سینے نہ لائے جیڑا حسین دا یار حضرات توجہ ہے جے نبی نو حسین دے یاران دی سیانے تے اپنے یاران دے بھی سیانے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ یا رسول اللہ اگر بچہ حسین دا یار تے تاکیے فرمایا میرے غلاموں اے دی مانو بھی جنت دیاں گا اے دے باپ بھی جنت دیاں گا جنہ اپنی اولاد نو سکھایا ہے کہ پتر نبی دیار دا احترام کری دائے ہون جملہ دینا جیسے سمجھے حضرات علی وقار میرے حضور نے صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ حسین دا یار اے دی اچھی شان تو آٹے سینے نہ لگائے بھائی گل سمجھو بچے تو بھی ہے حضور پسند کیتا ہے جڑا حسین دا یا رسول اللہ یار اتاں کی یہ فرمایا یار بھی حسین دے قدمہ دی مٹی دا احترام بھی کرتا ہے یار انہوں حسین بڑھایا ہے یار حسین بڑھایا ہے لیکن اے یار ہو کے بھی ادب نہیں بھولیا نہیں ہو گل سمجھے نہیں ہو سمجھے اے یار ہو کے بھی ادب نہیں بھولیا جتھے میرا زہرہ دا چند قدم رکھ دائے او تو مٹی اٹھا کے اپنی آنکھاں تے لا کے پیار کر دائے میرے حضور فرما دینے اے دی ماں بھی جلتی ہے دیتا باپ بھی جلتی ہے جی میں سکھایا بیٹا نبی دی آل دا احترام کری دے حضرات میری بات سمجھو کہ حسین دا یار ایٹے اچھے مرتبے والا ہے حسین دے نانے دے یار کٹے اچھے مرتبے والے ہوڑگے اے تا حسین دا یار تے نبی سینے نہ لائے جڑے نبی دے یار حسین دے یار نال پیار کر کے نبی دسیا ہے امتیو تے حسین دے یار نال بھی پیار کریا ہے حسین دے نانے دے یار نال بھی پیار کریا ہے بیڑا او دا پار ہونا ہے جڑا حسین دے یار نال بھی مننے حسین دے نانے دے یار نال بھی مننے اے صفت بانو صرف اہل سنت دے گھروں لبس اسی حسین نال بھی پیار کرنے حسین پاک دے پاک نانے نال بھی پیار حضرات علی وقار میرا نبی منبع ہدایت آج 1.5 گھنٹہ دے ہو گیا ٹھیک ہے توجہ ہے سمجھ آؤں دی پہنجے کوئی پانچ نہیں مڑتا کیونکہ جڑی گل میں کرنی ہے تو سمجھ میرے نبی پاک سرکار بیٹھے حضور ہدایت دیندے رہے حضور ہدایت دیندے رہے میں نا حضور ایک پاسے میرے نبی دی قدمہ دی مٹی میں شفا دی ہدایت دی میرے نبی قدمہ دی مٹی حیا بھی دے لیے شفا بھی دے لیے ہدایت بھی دے لیے توجہ فرما حضرت عیسیٰ
انہوں دی محفل حضرت عیسیٰ ایک بی بی آئی تو سکے سوڑیا میری بچی بیمار ہے انہوں شفا دے اور رب توڑے ہاتھ شفا رکھ حضرت عیسیٰ دے ہاتھ شفا یا بیمار نوائن جات پھیر دے اللہ انہوں شفا دے چھڑے حضرت عیسیٰ آسیان نینا جنہیں ڈاکٹر کو بول جائیے با ڈاکٹر دے ہاتھ شفا ہے نہیں جانتے شفا کوئی نہیں نہ دیاتے ہی چھوڑے ہے شفا اللہ کھولے دیا اللہ دے پیاریاں کو ڈاکٹران کو چھوڑے نہیں بڑے ڈاکٹر سمجھ آئیے کوئی اساٹے کمار تبال لیتے یہ دے کوڑ بھی چنگا چھوڑا تھا یہ میں ہے بھی دوجہ بے ایمان قادیانی تو سی بڑی بھیڑ مڑ بھی اور تھی پائی توجہ ہے کہ ہوئی نا او مائیہ کہی میری بچی نہیں سونے ہاتھ سے مارو تے حضوری صاحب ایک کے فرمان دے میں اممہ اے تیرا علاقہ تے نہیں جتھے تو آئی کتھوں آئی مائیہ کیا سونے میں کنانی چمائی حضرت عیسیٰ بیت اللہ میں اور اس دے گرد و نواز نبی سانا جی تھے ان فلسطین اور اسرائیل کی ریاست اس جگہ اس دا ایک نام باتی ہے بیت اللہ بھی ہے یروشی ہے اور عرض فلسطین بھی ہے تو اس جگہ دے نبی سانا اور کنان سی جس جگہ تے ہونو ایس وقت مسکت اور عمان کا علاقہ ہے کنان توجہ ہے اس نو کنان پرانے دانے اب اسا کیا بھائیہ کیا آؤ کہ تھوڑیاں تیرے کول شفا لینا یا فرما دینا میں شفا ضرور دینا پر اللہ نے میں نے ایک حد بنا دیتی بیس حد دے اندر جڑا آج تیرا بندہ ہے انہوں تو شفا دے میں دے تیس تو اگا میری عادت نہیں مائی تو میری عادت تو باہر تو میرے علاقے دی نہیں تین کی میں شفا دے مائی پیشاؤں کے بہر ہی دوجہ سارے بھگت گئے تو موڑا آگئی ہو سکے میں سوڑے آؤں نا جو دینداری تھے انہوں نے صدقے میں نوی دے زد کر بیٹھی جا سبا بلیاں کڑو منگی دا اے جا جائیو سبی ہو سکے میں پوچھنا میں بھی کوئی نہیں سمجھ آئیے کوئی نہ سکے سوڑے میں نہیں اٹھنا آپ فرمان دے مائی تو میرے علاقے دی نہیں ہر نبی نو اللہ علاقے دیتے ہوئے نہیں وہ اپنے علاقیاں چھ نبی نے اپنے علاقیاں چھ رحمت اس علاقے میں رحمت وانڈ سکنے آسی بار نہیں دے سکتے مائیہ کیا سکنے اپنا میں بھی کوئی میں بھی جانا کوئی نہیں لے کے جانا جدو پکے ہو جان تو مرسائیں خیر پائی چھائی حضرات دی وقار میاں محمد بخشا بولے تھا فرمان نے مرشد دے دروازے اتے موکم لائے چھوکا گلی گلی یار بنائے وانگ کمین سمجھ آ رہی ہے کہ ایک گل جو کیتی نا ہو سکے سوڑیا میں جانا کوئی نہیں میں اٹھنا کوئی نہیں اللہ جے نبی نے دعا کیتی ہے جیڑا دعا دا کو اللہ جواب دیتا ہے بھئی سننا اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے یا اللہ اے بڑی نو شفا دے دی اجازت دے اللہ فرمایا پیارے عیسیٰ توڑیاں موڑیاں کدی نہیں پرے مائی تیرے علاقے دی نہیں میں تیری ایک ہاتھ بنائی ہے اے تیری عادت بار دا کیسے یا اللہ ہے تے بار دائی پر ہون آ گئی ہے خالی کی میں کھلا اللہ فرمایا پیارے عیسیٰ آج شفا دے آئندہ اپنی عادت بار نہ جائی میں سارے نبیاں دیا حدہ بنائیاں نے ایک میرا یار محمد عربی ہے جدی میں حد کوئی نہیں بنائی جتھو تک میں رب العالمین اتھو تھی میرا یار رحمت للعالمین
وہ بھی شفا دیں دے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ ہاتھ لگ دیا تاں شفا ڈھیڑی آئی حضرت محمد مصطفیٰ جوڑے لا کے اندر جان لگے نے تے ایک مائی پیچھے کھلوتی ہوئی حضور دے جوڑے اٹھائے نے اپنے پلو وچ جھاڑے جھاڑ کے نہ جوڑے حضور دے نالین مبارک تے او مٹیاں کر کے لے گئی تے اپنے انے خامد یہودی نوان دیا وے انے کو سمجھ آئی ہے گل دی کہ کوئی نا اس نے کیا بھی انے ایک حکیم آیا ہی مدینے چنواں آنکھیں تے تیریاں آنکھاں دا علاج واسطے دوائی لے آنگی دیوں کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ یہودی سی گھرالی مسلمان ہو چکی سی اس کلمہ پڑھ لیا گھرالی نے کلمہ پڑھ لیا تھی ان نے کوئی نہیں پڑھیا تھی بڑا بڑا منو کیوں نام منو کیا تھا پتا ہے نا بڑا نام منو کیوں ہو سکیا بھائی میں کونو پڑھنا تو ہے میں بڑی بات نہیں ہے میں یہودی رانا او زین سے آکھیا وہ منکھی دا جو علاج کریں دے عمر لگ گیا تے نو صحیح پیوں دی دوائی دیوں اسے کیا دے وہ سانچ کر کے وہ پوری کھولی جلے حضور دے قدمہ دی خاک ہے جتی دی خاک حضور دے پیرہ میں جتی لگی ہے جتی نہ لگو مٹی لگی ہے مٹی اس اننے دیا آنکھائیں گئی ایک سلائی پائی سلائی پار کٹی تے آتا ٹھیک ہو گئی دوجی جو پائی تے دوجی ٹھیک ہو گئی انان دے دوائی تے نہیں یہ تے کوئی موجزہ ہے ایڈی چھتی دوائیاں نہیں لڑ دیا ہے گل کوئی ہو رہے انہیں آکھیا دوائی تے نہیں لگ دیئے تے کوئی ہو رہے انہیں آکھیا وے آنیا جی آکھے تے تنو دسا آکھے تے دسو حکیم انہیں آکھیا دسے کون حکیم تے بی بی بول کیا دیئے وَدُّمَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا ودعك وما قدا والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سونیا میں تین بھی شفا رکھیے زیتون بھی شفا رکھیے تور دے سرمے بھی شفا رکھیے کملی والیا جڑے شہر تیرے قدم رکھے نے میں دی مٹی بھی شفا رکھ دیتی ہے والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سونیا ایک پہاڑ نو شفا حضرت موسیٰ دے ویڑے میں دیتی سی پوری دھرتی نو پاک تیرے قدمہ نال کر کے مدینے نو شفا بڑا چھڑے آئے اے مدینے آرے دے قدمہ دی خاک جس ویلے حضور دے قدمہ دی خاک لو اکھا میں چلائی دے اللہ اکھا روشن کر دیتا ہے اللہ دے چھری لیا مینو اللہ تو سوا کسے اور دیا دیتیا نہیں چاہی دیا یہ جملہ محتاری دار ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہمیں جو دیتے ہیں وہ اللہ خود سمجھ آئیے کوئی اب پڑھ گئے کوئی نا جو لینا اللہ سے اللہ کے سوا کون دے سکتے ہیں اسے کیا چھری لیا میں نو لینی جو نہ دیتی ہوئی آتی سمجھو مولویاں کی کھیر چرک تو آندے نہیں جا یار میں نو کھانا کیوں وہ آندے حرام میں کہ مولوی کتا تگڑا ہے مسجد دا مال کھا جاندے مدرسے دا کھا جاندے چمڑے کھلا لے کے جہاد دے ناتے کھا جاندے جہاد دے ناتے جو لبوس مولوی کھا جاندے رون تے بڑا اکھا ویڑا آیا نے فوجی پنج دے پہ وہ سمجھ آئیے اس مولوی نے تو سے آکھو آخیر جیڑا مولوی ہر شے کھا جاندہ ہے یار میری کھیر دے نیڑے نہ ہو دل لے دے تجربہ کا
اجے بندے آندے نے ولیاں ٹل کوئی نہیں ہوتی اور ان کی ٹل ہوئے بیٹھا سید بغداد تکھیر دے نیڑے پنڈی بڑی ہے جب منکر نو نہیں آن دیتا مڑ ٹل ہے نا اور کی میں ٹل ہو یہ اصلی ٹل ہے سید تیوان دے وجہ مکیر دے نیڑے نہیں آن دیتا تے مرید دے نیڑے بھی نہیں آن دیتا کوئی تھا تے کھلوے صحیح گرامی قدر آباب